جب سے بشار الاسد کا رجیم اس کا فال ہوا، ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ اور بڑا ایک سرپرائزنگ تھا. اس پر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اس لیے تفصیلی بات اس پر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد واٹس نیکسٹ فار دا مڈ ایسٹ. اب سیریا میں جو گورنمنٹ آ گئی ہے، ان کو پہلے دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا. $1 کروڑ کی جو موجودہ سربراہ ہیں سیرین جو حکومت کے، وہ امریکہ نے واپس بھی لے لی ہے. اب سر آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خطہ کیا اس سے خطے میں سٹیبلٹی تھوڑی سی مطلب سٹیبلٹی کی طرف جائے گا، یا مزید انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی عادل، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں کئی سالوں سے جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے پیشن گوئی کر رہا تھا کہ ترکی اور اس کی جو پراکسیز ہیں، جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ حیات تحریر الشام ہے، جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، جس کو HTS کے نام سے کہا جاتا ہے، اور جن کے سربراہ ابو محمد الجولانی، ان کا اصلی نام جو ہے وہ احمد الشارع ہے. تو وہ یہ لوگ جو ہے بڑے عرصے سے تیاری میں تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے جب اسد حکومت مزید کمزور ہو تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اب اسرائیل کے ساتھ جو حزب اللہ کی جنگ تھی، اسرائیل کے ساتھ جو ایران کی جنگ تھی، اس میں ایران جو ہے وہ اور حزب اللہ اور وہ پورا جو سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس کو پسپائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو اس وجہ سے جو حزب اللہ کا دھیان یا جو حزب اللہ بینڈ وتھ جو ہے دے رہی تھی سیریا کو، وہ ختم ہو گیا اور اس کو واپس اپنے ہی ملک کے اندر یعنی لبنان کے اندر فوکس کرنا پڑا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر بہت زیادہ ایڈوائزرز جو ہیں، جو ایران کے تھے، جو سیریا میں تعینات تھے، وہ بھی مارے گئے. تو جب یہ اوپننگ ملی تو ظاہر ہے پھر ٹرکس جو ہیں اس کو جانے تو نہیں دیں گے نا. یہ 40 سال سے جو ہے ایک ایران کا جو ڈومینیشن تھی لیوانٹ کے اندر، اس کو ریورس کرنے کا موقع مل گیا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت گری ہے وہ اسی وجہ سے گری ہے. اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ اسد حکومت بذات خود کچھ نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کچھ ریزسٹنس شو کرتی. تو اس کی جو ہے وہ انالوجی اگر آپ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کرنا چاہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ 8-9 دنوں کے اندر جو ہے اس کا پورا جو شیرازہ تھا وہ بکھر گیا. اسی طریقے سے لگ بھگ 9-10 یا 11 دنوں کے اندر جو ہے دمشق کا بھی جو ہے وہ پہ قبضہ ہو گیا. تو یہ چیز تو بڑے عرصے سے جو ہے ایک طرح سے متوقع تھی. اب آگے جو ہے دیکھیں 2 پلیئر گیم ہے. شمال کی جانب سے ٹرکی ہے اور جنوب کی جانب سے اسرائیل ہے. اسرائیل کی جو کارروائی ہوئی ہے ایران اور حزب اللہ کے خلاف، تو انہوں نے جیو سیکٹیرین فالٹ لائن کا ایک جو رخ ہے اس کو تو کمزور کر دیا، یعنی کہ ایران اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ ریڈیکلزم. لیکن اس کے بدلے میں امپاورمنٹ جو ہے وہ ملی ہے سنی جہادسٹ کو. تو وہ بھی خطرہ ہے اسرائیل کے لیے. تو اسرائیل جو ہے ظاہر ہے پیچھے تو نہیں ہٹے گا. اسی وجہ سے گولان ہائٹس سے جو شمال کا علاقہ ہے ماؤنٹ ہرمان تک کا، وہاں تک انہوں نے ایک بفر زون جو ہے نا کریٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑے سالوں سے ترکی کا بفر زون ہے شمال کی جانب. تو سیریا کے اندر اب ایک یہ 2 پلیئر گیم ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، I think they're going to make a stand in Iraq تاکہ یہ جو چیز ہے یہ سپل اوور نہ ہو عراق کے اندر، اور یہ جو ڈائنامک ہے یہ یہیں رک جائے. یہ ایران کا ہدف ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ثقلین امام صاحب، کامران صاحب نے بڑی تفصیلی اس کا وہ بالکل کرکس ہمیں دے دیا. ایک چیز آپ سے سمجھنی ہے کہ ایک طرف تو ٹرکی اور قطر، ہم نے دیکھا ان کے فارن منسٹر بھی وہاں پہ پہنچے، اور حیات التحریر الشام جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک الائی سمجھی جاتی ہے ٹرکی کی بھی. دوسری جانب اسرائیل اور US جو ہیں وہ بشار الاسد کے فال کو اتنا ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں جتنا کہ خصوصاً ٹرکی نے کیا. اب اس میں رشیا کا جو رول ہے وہ ہمیں دیکھیں 2012 سے اگر کوئی بچا رہا تھا بشار الاسد رجیم کو، اس میں ایک بہت بڑا کردار رشینز کا تھا، لیکن وہ کردار ہمیں نظر نہیں آیا. اس حد تک نظر آیا کہ انہوں نے ایئر لفٹ کیا ہزاروں جنگجوؤں کو جو کہ لوائلسٹ تھے بشار الاسد کے، اور پھر بشار الاسد کو بھی بچایا. کیا وجہ ہے کہ رشیا بھی قریب نہیں آیا، اور پھر اسرائیل اور امریکہ اور ٹرکی یہ اکٹھے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟
یہ سیلیبریشن ظاہر ہے ایک بات بہت اچھی طریقے سے واضح کر رہی ہے کہ صرف رشیا کے نکلنے کا جو ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا وہ امریکہ کو ہے، اور ٹرکی کی ڈومیننس جو ہے وہ صرف ٹرکی کی نہیں بلکہ ٹرکی، اسرائیل، امریکہ، قطر، سعودی عرب، ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، ایک ان کا ایکسس بھی آپ کہہ سکتے بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے اس ریجن میں، یعنی جس کو ہم سیریا یا لیوانت کہیں گے، اس میں سے ایک ان قوتوں کو ایکسپیل کیا ہے جن کو وہ اپنے لیے ہوسٹائل سمجھتے تھے۔ اچھا، اس میں زیادہ کامیابی کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں جو بھی کارڈز کھیلے جاتے ہیں، اسرائیل نے ایک سپورٹ کو کمزور کیا بشار الاسد کی حکومت کی جو تھی حزب اللہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسرے جو عوامل تھے ان کو انکریج کیا، اور پھر ترکی نے اپنے جو کارڈز تھے وہ کھیلے۔ لیکن ایک ہم بنیادی چیز مس کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے یہ دراصل وہ زمینی سطح کی سیکٹیرینزم کی وجہ سے نہیں کھیلا گیا ہے، بلکہ یہ عالمی سطح کی جو کولڈ وار چل رہی ہے اس میں ٹیریٹوریل گین ہے ایک پاور کا دوسری پاور کے اگینسٹ۔ ٹیکٹکس کوئی بھی استعمال ہو، یہ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ یا حالات پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ کون سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں جو کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت امریکہ کی روس کو نکال کے، وہ ظاہر ہے اس میں یوکرین کی جنگ کا بھی ایک حصہ ہے کہ یوکرین میں جس طرح روس کو مسائل کا سامنا رہا ہے یا ایک ٹف ٹائم ملا ہے، تو اس میں وہ اپنے بہت سارے ٹروپس اسپیئر نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا اس نے یہاں پہ ری انفورسمنٹ نہیں کی۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کی تو اب شکایت سامنے آ رہی ہے، بلکہ اب تو بہت سارے اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ بشار الاسد اور اس کی پوری جو گورنمنٹ کا ایک سسٹم جو چل رہا تھا، جس میں خود وہ ایک ریلکٹنٹ لیڈر تھے، وہ ان کی کوشش یہ نظر آ رہی تھی یا ان کو یہ کنونس کیا گیا تھا، ان کے کچھ عرب ممالک کے جو دوست بظاہر تھے انہوں نے یہ شاید قائل کر لیا تھا کہ آپ بھی مغرب کے اس فولڈ میں آ سکتے ہیں جس میں جارڈن ہے یا ایجپٹ ہے یا خود تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، تو آپ اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں آئے۔ لیکن بشار الاسد صاحب کیونکہ سیاسی سمجھ بوجھ سے ان کی ہمیشہ سے اس پر شکایت رہی ہے، یعنی یا یوں کہہ رہے کہ کوشچن مارکس رہے ہیں کہ ان میں یہ سمجھدار سیاسی طور پہ ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اتفاقی طور پہ بن گئے تھے لیڈر شام کے، تو انہوں نے یہ ٹرانزیشن کا جو فیز تھا اس کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ ان کے پاؤں تو کسی زمین پہ کھڑے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ٹرانزیشن میں جب وہ انہوں نے بہت سارے کیا کہتے ہیں ریلیف دیا ہے مغرب کے کیمپ کو، تو خود بھی وہ اس کے ساتھ ہی بہہ گئے ہیں، یعنی ان کو بہا دیا گیا ہے اور ان کو نکال دیا، لہٰذا ایک ویکیوم پیدا ہوا جس کو فل ان کیا ترکی کی حمایت یافتہ شدت پسند تنظیموں نے۔ اب یہ سمجھنا کہ کیا یہ شدت پسند تنظیمیں اسرائیل کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جتنا حزب اللہ تھی، تو یہ تو ابھی وقت طے کرے گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ اس تنظیم کے لیڈروں نے بڑا واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہ شام کو اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے، نہ حملہ کریں گے، اور نہ ہم کسی اور کو استعمال کرنے دیں گے۔ تو اس سے تو اسرائیل کو تو بڑی سیکیورٹی مل گئی ہوئی ہے، اور اگر اسرائیل نے جو بہت سارے علاقہ قبضہ کیا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قبضہ ممکن ہے یہ عارضی ہو، لیکن اگر یہ مستقل ہوا تو اس کو روک نہیں سکے گا، اور اگر عارضی بھی ہوگا تو شام میں جو بھی حکومت ہوگی بنے گی مستقبل میں، اس سے وہ وہی معاہدہ کریں گے جیسا کہ جارڈن کے ساتھ کیا انہوں نے، جیسا کہ مصر کے ساتھ کیا، کہ آپ کی جو بھی پالیسیز ہوگی وہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوگی، اور آپ کی جو بھی حکومت بنے گی وہ اسرائیل کے تابع رہے گی۔ رہے گی۔ اچھا کامران بخاری صاحب، مختصراً اگر یہ بتائے گا کہ جو جنگجو تھے، آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ ایران کی اب کوشش یہ ہوگی کہ عراق میں جو بھی ان کے اتحادی ہیں انہیں پراکسیز کا نام دیا جائے، جو بھی ہے ایک وہاں اس بیس کو مضبوط رکھا جائے۔ اس میں کچھ ایسے جنگجو تھے، کوئی سینکڑوں کی تعداد ان کو بتاتا ہے، کوئی کنفرم فگر نہیں، کوئی ہزاروں، 2-2.5 ہزار جو پاکستان سے ریکروٹ ہوئے، جنہیں باقاعدہ تنخواہ دی گئی، ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ اب تک پتہ نہیں ہے کہ چاہے وہ عراق کی طرف گئے ہیں، لبنان کی طرف گئے ہیں، ایران کی طرف واپس آئے ہیں، اس کا خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان جنگجوؤں کی موومنٹ کے؟ دیکھیں عادل، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ عراق منتقل ہو چکے ہیں۔ لبنان میں جو ہے وہ کم ہی لوگ گئے ہوں گے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پوزیشن تھے یہ لوگ، جو ہے مطلب
شام کے کن علاقوں میں پہلے سے مقیم تھے، پوزیشن تھے، جہاں پہ وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی سیکیورٹی کی، بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے کی، تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں گئے ہوں گے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہیں، اور صرف میں اپنا زینبیون کی بات نہیں کر رہا، میں فاطمیون کی بھی بات کر رہا ہوں، جو افغان نیشنلز پہ مشتمل ایک ملیشیا ہے، اور اس طرح کی دیگر اور ملیشیاز تھیں، کیونکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہے موبلائز کیے گئے تھے 2012-13 کے اندر. تو وہ لوگ جو ہے میرے اندازے میں تو یہ عراق کی طرف گئے ہیں، کیونکہ اس وقت ایران کو اب اس ویو کو عراق کی جانب آنے سے روکنا ہے. کیونکہ یاد رہے کہ جو ڈیموگرافک اپنا سچویشن ہے مشرقی شام اور مغربی عراق کے اندر، تو وہ ایک کراس بارڈر، ایک سنگولر بیٹل سپیس ہے، کیونکہ وہاں پہ سنی عربز کی میجورٹی ہے. کچھ کرد ہیں شمال کی جانب، لیکن زیادہ تر سنی عربز کی ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے جس میں داعش نے اپنی سو کالڈ خلافت قائم کی تھی 2014 کے اندر، اور وہ اسی وجہ سے قائم کی تھی کیونکہ وہاں ان کو سپورٹ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ مغربی عراق کے اندر جب داعش کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تاریخ کے اندر کہ ایک سنی عرب میجورٹی ایریا کے اوپر شیعہ ملیشیاز کا جو ہے ایک طرح کنٹرول آ گیا. تو اب اس کنٹرول کو وہ لوز نہیں کرنا چاہیں گے ایران اور عراقی شیعہ جو فیکشنز ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے جتنے ریسورسز ہیں، وہ چاہے جتنے فارن فائٹرز ہیں جن کا عراق سے تعلق نہیں ہے، کہیں اور سے ہیں، ان کو وہ پھر عراق میں ہی منتقل کریں گے. لبنان جو ہے میں سمجھتا ہوں اب بڑا پریکیریس ہے فرام این ایرانین پوائنٹ آف ویو، کہ جب سے اسد کی حکومت گئی ہے اب اس طریقے سے اثر و رسوخ لبنان میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو اثر و رسوخ تھا یہ اس کی اسد حکومت کی معاونت سے تھا کئی دہائیوں سے.